میری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں، 12 سالوں سے میرے شوہر مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، اب میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے، اب تو وہ میرے سامنے بھی فحش ویڈیوز دیکھنے لگے ہیں، استغفر اللہ، ساری حدیں پار کر دی ہیں، میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیا مجھے ابھی بھی شوہر کا حق ادا کرنا ہوگا؟ جب کہ وہ میرے قریب آتے ہیں تو مجھے وحشت ہوتی ہے، میرے 2 بچے ہیں، میں کیا کروں؟ یہ تو بہت ہی بری حرکت ہے، بیوی کے سامنے یہ کام کر رہا ہے ایک آدمی، فحش ویڈیوز دیکھ رہا ہے۔ تو آپ اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کریں، اپنے والد سے، بھائیوں سے۔ عورت کو سپورٹ ملتی ہے اس کے خاندان کے مردوں سے، تو خاندان کے مرد ہی اگر ڈھیلے ہوں تو پھر عورت، ہماری سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے پھر عورت پہ ظلم ہوتا ہے۔ یہ تو بہت ہی تکلیف دہ حرکت ہے۔ اصولی طور پر تو ایسی صورت میں شوہر سے علیحدگی لینی چاہیے۔ جو آپ کے سامنے اس کام کو کرتے ہوئے اس کو شرم نہیں آ رہی ہے، اتنی کھلے عام ایک جرم کر رہا ہے وہ تو، اور اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ عورت بھی گناہ میں نہ پڑ جائے کہیں۔ تو اصولی طور پر تو یہی ہے کہ ایسے میاں سے علیحدگی لینی چاہیے، لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کا علیحدگی لینے کے بعد زیادہ بڑے مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ دوبارہ شادی اچھی جگہ ہو نہ ہو، بچے نہ رول جائیں کہیں۔ تو میں اب اس بارے میں آپ کو کچھ مشورہ نہیں دے سکتا جب تک کسی کے پورے حالات سامنے نہ ہو، کیسے مشورہ دے انسان؟ تو آپ خود ہی نمٹیں اس کیس سے، اپنے رشتہ داروں کو بیچ میں ڈالیں، یہی کہہ سکتا ہوں میں۔ باقی بیسک حقوق اگر وہ آپ کے ادا کر رہا ہے تو آپ کو بھی اس کے بیسک حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ تو یہی ہے، باقی محبت اور ایک جو شوہر سے ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے وہ تو اختیار میں نہیں ہے، وہ ظاہر ہے اس ٹائپ کے شوہر سے عورت کہاں محبت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ کے شوہر کو، میں دعا ہی کر سکتا ہوں۔ یقینی طور پر کوئی مشورہ دینا میرے لیے ممکن اس وقت تک نہیں ہے جب تک کسی کے پورے حالات سامنے نہ ہو۔ تو آپ اپنے خاندان کے مردوں کو بیچ میں ڈالیں۔ فحش عادات کیسے چھوڑیں؟ مجھے موبائل میں فحش چیزیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، بہت چھوڑنے کی کوشش کی ہے مگر نہیں چھوٹ رہی۔ آپ سے درخواست ہے کہ کوئی حل بتائیں جس سے میں یہ برائی چھوڑ سکوں۔ میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا مگر پھر گناہ ہو جاتا ہے، کیا اس طرح میری توبہ قبول ہوگی؟ 100 بار گر توبہ شکستی باز آ، کہتے ہیں 100 دفعہ بھی اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو آپ 100 دفعہ توبہ کریں۔ توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے، آپ گناہ کر کر کے تھک سکتے ہیں، اللہ توبہ قبول کر کے نہیں تھکتا۔ شیطان کرتا یہ ہے کہ پہلے تو گناہ کرواتا ہے، پھر جب انسان توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرواتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے گناہ کرواتا ہے، تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ آدمی کو مایوس کرتا ہے، ابے تو کرتا ہی رہتا ہے، چھوڑ، توبہ سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں۔ تو یہ شیطان کا دوسرا حملہ ہے۔ ایک حملہ وہ تھا جب اس نے گناہ کروایا تھا، ایک حملہ وہ ہے جب وہ توبہ سے آپ کو روک رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، بہت برائیوں میں مبتلا ہو گئے، کلاس فیلو تھے، تو میں ان کو لے گیا، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرا دیے میں نے ان کو، تو ان کی شراب بھی چھوٹ گئی اور بھی برائیوں میں مبتلا تھے، چھوٹ گئے، لیکن پھر ان سے گناہ ہو گیا، پھر انہیں توبہ کی، 2-4 دفعہ گناہ ہوا، پھر توبہ کی، تو ایک دن مجھے ملے، کہنے لگے یار اب تو توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ تو میں نے اپنے شیخ کو بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو کہیں کہ توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے، کرتے ہوئے تھوڑی آنی چاہیے۔ یعنی ان کو شرم اس پہ آ رہی تھی کہ یار بار بار گناہ کر کے توڑ دیتا ہوں، کس منہ سے توبہ کروں میں؟ تو فرمایا توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے، اتنی شرم آئے کہ توبہ نہ توڑیں، اب کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ تو توبہ کے بغیر تو بھائی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، کیونکہ ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ گناہ 100 دفعہ ہوا ہے، 100 دفعہ توبہ کریں گے۔ دیکھیں ایک آدمی کے پاس ایک ہی ڈریس ہو اور وہی ہر شادی میں اس کو وہی پہن کے جانا ہے اور جانا بھی صاف ستھرا ہو کے، تو وہ ڈریس اگر 100 دفعہ بھی میلا ہوگا تو آپ یہ سوچ کے اس کو دھونا نہیں چھوڑ دو کہ یار اتنی دفعہ میلا ہو چکا ہے، جب بھی دھوتا ہوں پھر میلا ہو جاتا ہے۔ بھائی جب بھی میلا ہوگا آپ کے پاس کوئی دوسرا ڈریس تو ہے نہیں، تو آپ کو اسی کو دھو کے جانا ہے۔ تو اب آپ کے پاس نہ کوئی اور اللہ ہے، نہ آپ کے پاس جہنم میں جانے کا کوئی آپشن ہے، تو اب اللہ بھی ایک ہی ہے، معاف کرنے والا بھی وہی ہے، اور آپ بھی شیطان کی باتوں میں آ کے بار بار گناہ کرتے ہیں۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے، 100 بار بھی دن میں تو گناہ ہوگا تو آپ نے 100 بار توبہ کرنی ہے، یہ اس کا عزم کریں، میں توبہ نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ، یہ آپ نے پکا عہد کرنا ہے۔ دوسری بات، توبہ کی تکمیل میں یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کے اسباب بھی اختیار کیے جائیں۔ یعنی توبہ تو کہتے ہیں کہ جو ہو چکا اس پہ ندامت فی الحال چھوڑ دیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم، پکا عہد کریں کہ آئندہ نہیں کروں گا، دل میں نیت بھی ہو کہ نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر توبہ کی تکمیل یہ ہے، یعنی آپ نے سچی توبہ کی ہے یا نہیں کی، اس کی علامت ہے کہ آپ گناہ سے بچنے کے اسباب بھی اختیار کریں۔ مثال کے طور پر موبائل پر آپ کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے تو چھوڑ دیں موبائل اینڈرائڈ کچھ دنوں کے لیے، آپ سادہ موبائل رکھ لیں۔ لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو جب موبائل نہیں تھا تو گزارا کیسے ہوتا تھا؟
کوئی پروگرام آپ نے علماء کا دیکھنا ہو تو اپنے کسی دوست سے 2 منٹ کے لیے ادھار لے لیں یا اس کو بتا دیں یار مجھے دکھا دو. نہیں بھی ہوتا تو گناہ سے بچنا بہرحال پہلے ضروری ہے. تو ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے, کچھ دن کے لیے موبائل چھوڑ دیں آپ. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی گناہ آپ سے ہوگا, دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو آپ کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہیں, کیونکہ انسان یہ چیزیں دیکھتا ہے تنہائی میں, تو تنہائی اختیار نہیں کرنی آپ نے. آپ اپنا سونے کا کمرہ ایسا رکھیں جہاں دوسرے بھی موجود ہوں, اور اس طرح کا کوئی انوائرمنٹ نہ ہو جو آپ بالکل تنہا اور بالکل اکیلے ہو جائیں. یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے, اس سے انسان کی طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے. تیسری چیز, آپ نے اپنے آپ کو اتنا بزی کر دینا ہے فزیکل ایکٹیویٹیز میں کہ آپ جب شام کو سونے کے لیے لیٹیں تو بری طرح تھک چکے ہوں اور آپ کو بستر پہ میٹھی نیند آ جائے. یہ بھی کام آپ کریں, اور اس سے جم وغیرہ جائیں, جاگنگ کریں اور ایکسرسائز کریں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان, جب آپ جم جاتے ہیں نا, ایک تو آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے اچھے کاموں میں, آپ کی باڈی گرو کرے گی. دوسرا, نفسیاتی طور پہ بھی اس سے آپ صحت مند ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اب جسم بنانے کی فکر لگ جاتی ہے. ہر وہ کام جو آپ کی باڈی کو نقصان دے گا آپ اس سے بچیں گے. یہ جو فوج فلمیں دیکھتے ہیں, اور ظاہر ہے پھر یہ ہینڈ پریکٹس اور ان چیزوں میں اپنی صحت بھی برباد کرتے ہیں, تو ان چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے. جم کی وجہ سے یا فزیکل ایکٹیویٹیز اگر صحت مند رکھیں گے ان سے بچ جاتا ہے انسان. تو یہ دو طرح سے بچتا ہے جو میں نے آپ کو بتائی. تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے, سوتے وقت آپ کوئی اچھی کتاب مطالعے کے لیے رکھیں اپنے پاس. یہ پتہ نہیں تیسرا نمبر ہے, شاید چوتھا نمبر ہے, چوتھا نمبر ہے میرا خیال ہے, کہ آپ نے کوئی اسٹڈی کے لیے کوئی کتاب اپنے سرہانے رکھنی ہے. کوئی دلچسپ کتاب ہو, کوئی تاریخی کتاب ہو, اس کا فائدہ ہو, آپ کو معلومات ملیں. تو سیرت کی کتاب پڑھ لیں, کوئی بھی دلچسپ کتاب. وہ کتاب پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں گے, آپ کو نوبت ہی نہیں آئے گی اس گندگی کی طرف جانے کی. پانچواں کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں تو فوراً سے پہلے شادی کرنی ہے, اور کسی کی بھی نہیں سننی اس میں آپ نے. اگر آپ کو اللہ نے وسائل دیں, آپ کو رشتہ مل سکتا ہے, تو کسی کی بھی نہ سنیں آپ. اور اس میں ماں باپ کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے, بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ گناہ سے بچنے کا, اگر گناہ کا خطرہ ہو تو پھر تو نکاح واجب ہو جاتا ہے, تو فوراً سے پہلے آپ نکاح کریں. اور چھٹا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق بھی قائم کریں. آپ کوئی صحیح بزرگ ہوں جو سنت پر چلنے والے ہوں, بدعتی نہ ہوں, علم بھی ہو ان کے پاس. تو اگر آپ انڈیا سے ہیں تو اصلاحی تعلق قائم کریں ان سے, پاکستان سے ہیں یا عرب میں کہیں بھی ہیں تو ان کو بھی بتاتے رہیں, اپنے حالات لکھ کے دیں ان سے, تاکہ وہ بھی آپ سے گناہ چھڑوائیں. یہ بھی کام کریں. ساتواں کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی خواہش کو کم کرنے کے لیے روزے رکھیں, اگر ہمت اللہ نے دی ہے, کثرت سے روزے رکھیں. یہ سارے پوائنٹ جتنے ہو سکیں اتنے تو کریں نا, اگر سارے نہیں ہو سکتے تو مایوس نہ ہو کہ یار مفتی صاحب نے اتنی ساری چیزیں بتا دی, اب تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جتنے ہو سکتے ہیں اتنے کریں. آٹھواں کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی گناہ ہو آپ نے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. وہ سزا 2-3 روزوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, صدقے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. سزا نہ اتنی زیادہ ہو کہ دی نہ جائے اپنے آپ کو, نہ اتنی کم ہو کہ پتہ ہی نہ چلے. مثال کے طور پر آپ نے کہا میں سزا یہ کہ میں 1 روپے صدقہ کروں گا, تو 1 روپے تو کرتے رہیں گے سارا دن, فوش چیزیں بھی دیکھتے رہیں گے. اور اتنی سخت سزا بھی نہ ہو کہ وہ اب آپ نے کہا 1 کروڑ روپے صدقہ کروں گا, وہ آپ کہہ رہے ہو یار کہاں سے 1 کروڑ روپے. تو اتنی ہو کہ جھٹکا بھی لگے اور وہ سزا دی بھی جا سکے اپنے آپ کو. تو اس سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ برائی آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹے گی. اور پھر بھی وہ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو, تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. یعنی نفس کا جو پہلواں ہے نا, تیری اس سے کشتی ہے, شیطان سے اور نفس سے آپ کی کشتی ہے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کو پٹخ کے گرا نہیں سکتے تو اب ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہاتھ پاؤں اس کے سامنے ڈھیلے ڈال دو اور بولو اب تو نے میرے ساتھ جتنا کھیلنا ہے کھیل لے, جو برائی مجھ سے کروانی ہے کروا لے. فرمایا ایسا بھی نہ کرو, رنگ میں اتر گئے, اب ساری زندگی کا پھڈا ہے شیطان سے اور نفس سے, لڑو, فائٹ کرو اس سے. تو کبھی وہ دبا لے, کبھی ایسا ہوگا وہ تجھے گرا کے گناہ کروا لے گا, کبھی تو دبا لے, کبھی تو بھی تو پٹخی دے کے گرانا اس کو, تو چلے گا. چلو کھیل ہو جائے گا نا, دونوں طرف ہونا چاہیے. اب آج تو نوجوانوں نے ہتھیار ہی ڈال دیے ہیں, شیطان ان کو گناہ کرواتا جا رہا ہے. تو اس لیے ہمت کریں, انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. لیکن جن گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے وہ جلدی نہیں چھوٹتے, وہ آہستہ آہستہ ہی چھوٹتے ہیں. تو مایوس نہیں ہونا ہے, چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے. اور اگر کوئی اچھے نفسیاتی ڈاکٹر آپ کے جاننے والوں میں ہیں, اچھے ہوں جو دیندار ہوں, کیونکہ بعض ڈاکٹر خود آج کل لوگوں کو الٹے کاموں پہ لگا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. ہینڈ پریکٹس وغیرہ پہ خود ڈاکٹر بھی لگا دیتے ہیں, تو یہ تو نیچرل نہیں ہے, اس سے بہت صحت خراب ہو جاتی ہے. اور کہتے ہیں کوئی صحت خراب نہیں ہوتی, جو صحیح ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں اس سے صحت پہ اثر پڑتا ہے, ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوتا ہے آدمی, بہت سارے اس کے نقصانات ہیں جو ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے. تو اس لیے
کوئی اچھا دیندار ڈاکٹر ہو تو اس سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. اور پھر دعا بھی کی جائے. سب سے اہم چیز تبلیغ میں اگر وقت لگا لیں گے تو بھی بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو. تو آہستہ آہستہ یہ انشاءاللہ آپ سے فحش عادات چھوٹ جائیں گی اور آپ کو بہت اللہ اجر دے گا. کیونکہ جس زمانے میں جو گناہ پھیل جائے نا اور کوئی اس گناہ سے بچے گا تو پھر اللہ کے یہاں اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں. تو جو تھوڑی چیز ہوتی ہے اس کی مارکیٹ میں قدر ہوتی ہے نا, تو اللہ کے یہاں بھی اس کی قدر ہوتی ہے. جو تھوڑی چیز ہوگی اللہ بھی اس کی قدر کرتا ہے. شکر گزار لوگ, یہ گناہ سے بچنے والے لوگ, فحش عادات سے بچنے والے لوگ تھوڑے ہیں. دنیا میں مختلف زمانوں میں مختلف بت رہے ہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کرتے ہیں. ہر دور کا بت دوسرے بت سے الگ ہوتا ہے. نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو 5 بڑے بڑے بت تھے جن کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے. ود, سواع, یغوث, یعوق, نصر. لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. دیکھو انسان کی طبیعت یہ ہے کہ جب وہ خالی ذہن ہوتا ہے تو اس میں کچھ بھی ڈال دیا جائے وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. خالی کاغذ پہ آپ کچھ بھی لکھو, لکھا جائے گا اس کے اوپر. لیکن اگر ایک کاغذ پہ پہلے سے ہی بہت کچھ لکھا ہوا ہے تو پہلے اس لکھے ہوئے کو مٹانا پڑے گا آپ کو, ربڑ کے ذریعے, کسی بھی چیز کے ذریعے. اس لکھے ہوئے کے ہوتے ہوئے دوسری چیز اس میں نہیں آ سکتی. صفحہ بھرا ہوا ہے, جگہ ہی نہیں ہے اس میں, یا جگہ ہے لیکن بہت تھوڑی جگہ ہے, دائیں بائیں آپ اس میں حاشیے چڑھا رہے ہو, تو عقل مند لوگ کیا کریں گے, اس خالی صفحے پہ لکھنے کے لیے پہلے کوشش کریں گے اگر اسی صفحے پہ لکھنا ہے یا تو اس کو پھاڑ کے پھینک دیں گے, دوسرا صفحہ, دوسرا پیج استعمال کریں گے. اور اگر اسی پیج پہ لکھنا ہے تو پہلے اس کی لکھائی کو مٹانا پڑے گا. بالکل یہی حال انسان کا ہے. انسان کے دل میں مختلف نظریات, مختلف کانسیپٹ, مختلف عقیدے اتنے سارے جمع ہو جاتے ہیں کہ جب بھی پیغمبر دنیا میں آتے ہیں پہلے وہ ان باطل عقیدوں کو نکالتے ہیں, باطل محبتوں کو نکالتے ہیں. جب تک باطل کی محبت نہیں نکلتی حق کی محبت دل میں نہیں آتی ہے. مجھے آپ ایک بات بتاؤ, آپ نے گٹر میں عطر ڈال دیا, گٹر کا ڈھکن کھولا آپ نے, اس میں خوشبو پیدا کرنے کے لیے اسپرے چھڑک دیا آپ نے بہت سارے, تو یہ پرلے درجے کی حماقت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی اس گٹر میں یا تو اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اب اس کو چھوڑ دو, کوئی دوسری جگہ پہ خوشبو پیدا کرو. اور اگر اسی میں خوشبو پیدا کرنی ہے تو پہلے اس کو صاف کرنا پڑے گا, آپ کو سارا گند نکال کے اس کی دیواروں کو تیزاب سے دھونا پڑے گا. اور جو گٹر لائن کا کنیکشن آ رہا ہے نا, جہاں سے گٹریں لائنیں آ کے اس بڑے گٹر میں گر رہی ہیں, ان لائنوں کو بھی ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا, ورنہ آپ صاف کرتے جائیں گے اور لائنیں پھر دوبارہ گٹر آتے جائیں گے, گٹر لائنیں اس میں گرتی جائیں گی. تو ان لائنوں کو بھی ڈسکنیکٹ کرنا ہے اور اس کی بھی دھلائی کرنی ہے. اس کے بعد جا کے آپ اس کو کسی قابل بنا سکتے ہو, اس میں پھول ڈال سکتے ہو, اس میں خوشبو چھڑک سکتے ہو. اللہ کرے یہ بات ہمارے دماغوں میں آ جائے کہ بھائی انسانوں کے دل میں بھی یا تو خوشبو ہوگی یا گٹر ہوں گے, انسان ایک حالت میں نہیں رہتا. بار بار میں بیان میں ایک چیز کہتا ہوں, انسان کی روحانی زندگی کے 2 پارٹ ہیں. انسان کی زندگی کے 2 پارٹ ہیں, ایک ہے اس کی باڈی اور ایک ہے اس کی روح. اندر کا جو انسان ہے اس کو روح کہا جاتا ہے. ڈاکٹر کا ٹاپک اندر کا انسان نہیں ہے, وہ باہر کا انسان ہے. آپ کہہ سکتے ہو نہیں کڈنی اسپیشلسٹ بھی تو ہوتے ہیں, وہ اندر کا ہوتا ہے. بھائی وہ بھی باہر ہی ہے, تو کڈنی نا نظر آ رہا ہے, باہر سے میری مراد جو نظر آ رہا ہے. میڈیکل سائنس کا ٹاپک باہر کا انسان ہے.
انبیاء کا ٹاپک کیا ہے؟ باہر کا انسان نہیں ہے. پیغمبروں کا ٹاپک اندر کا انسان. اندر کی چیزیں نظر نہیں آتی. آپ کے دل میں حسد، بغض، کینہ، لالچ، مردار پہ مر رہے ہو تو یہ گندا انسان ہے. دیکھو کسی کو عشق ہو گیا کسی حسینہ سے، کسی اور کو عشق ہوا، کوئی کچرے کے ڈھیر پہ لاش پڑی ہوئی تھی، اس لاش پہ عاشق ہو گیا، تو آپ کیا کہو گے؟ جو لاش پہ عاشق ہوا ہے، مردار پہ عاشق ہوا ہے، اس کو آپ کیا کہو گے؟ تیرا ذوق نظر بلند نہیں ہے، یہی کہو گے نا. یار تمہارا جو، اس کو ایک بڑا اچھا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تمہارا ایک بڑا اچھا لفظ استعمال ہوتا ہے آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے، یار نہیں رہا دماغ میں. ذوق نظر بلند تو ادھر گاڑی اردو ہو گئی نا. اتنا بلند ذوق نظر ہوتا کہ اتنی اچھی اردو سمجھ میں آ رہی ہوتی تو پھر ایسی حرکتیں ہو کیوں رہی ہے؟ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. جو مرنے والوں پہ مرتا ہے اس کا ذوق نظر بلند نہیں ہوتا. تو کوئی لاش پہ مر رہا ہے کہ یار کتنی خوبصورت، عاشق ہو گیا میں، کاش زندہ ہو جائے میں اس سے شادی کر لوں. لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ مرا ہوا ہے، اس سے تو گھن آتی ہے انسان کو، لاش ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ مردہ لاشوں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے ایک آدمی، اللہ بچائے، یہ بولتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے. تو کتنی گھن آئی نا اس آدمی سے. اگر وہ آپ میں سے کسی کے پاس آ کے بیٹھ جائے آپ جگہ چینج کر لو گے کہ یار اس قدر ٹھرکی، اتنا گندا، اتنا پلید آدمی یہ قبروں میں گھس کے اپنی خواہش پوری کرتا ہے. ایسے غلیظ اور ایسے گندے آدمی سے انسان کو گھن آتی ہے. ایسے بھی کیسز آتے ہیں کہ چھاپا مارا گھر میں اور مردہ لاشوں کے گوشت ملے. ایسے بھی لوگ ہیں گوشت کھاتے ہیں، قبرستان میں مردہ دفنایا. اب میرا یہ بیان سن کے کھانا نہ شروع کر دیں کچھ لوگ، یہ بھی ڈر ہوتا ہے، برائی کا تبصرے سے برائی پھیلتی ہے. تو آپ نے سنا ہوگا گئے قبروں میں گھس کے مردہ لاشیں نکالی، گھر میں لا کے رکھی ہوئی ہیں، پکا کے کھا رہے ہیں. چھاپے پڑے ہیں نا، دیکھا ہے لوگوں نے. میرا خیال ہے وہ اقرار الحسن ہے نا، اس نے دکھایا تھا یا کس نے دکھایا تھا. اب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو ایسے لوگوں سے گھن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولو. اچھا اس کو خود کو گھن آ رہی تھی اس عمل سے؟ اللہ کرے جو بات میں کھوپڑی میں اتارنا چاہ رہا ہوں نا وہ اتر جائے. ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں کچھ، ان کو سمجھانے کے لیے ٹیکنیکل اسٹائل سے اگر سمجھائی جائے تو وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. دیکھو میرے بھائی، جو یہ گندی، یہ جو لاشیں کھا رہا تھا، کیڑوں والی لاشیں، اس کو اپنے اس عمل سے گھن آ رہی تھی؟ ہے نہیں آ رہی تھی نا، تبھی تو کھا رہا تھا. گھن آ رہی ہوتی کیوں کھا رہا ہوتا؟ لیکن آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ یہ کہتا ہے مجھے تو گھن نہیں آ رہی، تو آپ اس کی اس دلیل کو مان لو گے کہ تم بہت نیک، شریف، اچھے انسان ہو، پاک صاف انسان ہو، کیونکہ تمہیں گھن نہیں آ رہی تو کھا لو. بھائی ہمیں آ رہی، ہم نہیں کھا رہے. پرسنل معاملہ ہے ہر آدمی کا، اس میں آزاد ہے انسان. کسی کو کسی کام سے گھن آتی ہے، کسی کو کسی کام سے گھن نہیں آتی. تو یہ کلچر کا ڈفرینس ہے. گورا نا اسی طرح اسٹائل مارتا ہے، جب اس کو بولو نا کمبختو تم لونڈے بازی تم نے سوسائٹی میں عام کر دی ہے، بغیر تو ہر آدمی تم میں زنا کرتا ہے، اور باپ کو ماں کو تم اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہو، کمبختوں. کہ نہیں، ہر آدمی کا جو ہے نا انڈیویجول لائف ہوتی ہے، پرسنل کلچر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردہ کھانے کے کلچر اگر بڑھ جائے، اگر وہ اقرار الحسن چھاپا نہ پڑواتا 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، اور پتہ چلا آدھا شہر مردے کھانے لگتا، تو یہ تو کلچر کا حصہ بن جاتا. کیا خیال ہے؟ شروع میں گھن آتی ہے ایسی حرکتوں سے، 4-6 بوٹیاں کباب کھانے کے بعد انسان کیا ہو جاتا ہے؟ یوز ٹو. یہ جو چائنا میں اور بعض ملکوں میں، چائنا میں بھی سب نہیں کرتے، بعض ملکوں میں جو کاکروچ بھی کھائے جا رہے ہیں، چھپکلیاں بھی کھائی جا رہی ہیں، بندر بھی کھائے جا رہے ہیں، کتے تو کھائے ہی جاتے ہیں، ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. زندہ بندر کا مغز کھایا جاتا ہے. پہلے میں اس کو غلط سمجھتا تھا کہ لوگ بتاتے تھے کہ بعض ملکوں میں زندہ بندر کو پکڑ کے
میز کے اندر فٹ کیا جاتا ہے زندہ, وہ تڑپ رہا ہوتا ہے, چیخ رہا ہوتا ہے, اس پہ ترس بھی نہیں آتا کسی کو, ایسے سخت دل. اور پھر ایک بلیڈ سے اس کے سر کو کاٹا جاتا ہے, کھوپڑی کو, پھڑکتا ہوا اس کا بھیجا ہوتا ہے مغز, اور اس مغز کو 2-3 بندے مل کے کھا رہے ہو. وہ تڑپ رہا ہوتا ہے, چیخ رہا ہوتا ہے. میں سمجھتا تھا کسی نے پھینکی ہے, لیکن یہ حقیقت ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ کیسے ہوا؟ کیا انسان ہمیشہ سے یہ سب کچھ کھاتا آ رہا ہے؟ نہیں, ہمیشہ سے نہیں کھاتا آ رہا. بات سے بات نکلتی ہے, کیا کریں یار, ٹاپک کو پکڑ کے رکھنا ہے, ٹاپک چینج نہ ہو جائے. لیکن جو بات سے بیچ میں پوائنٹ نکلتا ہے نا, وہ پوائنٹ اگر میں اس وقت چھوڑ دوں تو پھر بعد میں وہ پوائنٹ آتا نہیں ہے. آج کل نا یہ جو ہمارے ڈاکٹر لوگ ہیں یہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں, اور سائنسدان لوگ ہیں, یہ پتہ ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ قدیم انسان کو کیسے دکھا رہے ہوتے ہیں؟ جنگلی. قدیم انسان کیسا دکھاتے ہیں؟ جنگل کا, پتے باندھے ہوئے ہیں اور شکار کر رہا ہے, یہ قدیم انسان دکھایا ہے. ہسٹری بالکل اس کے اگینسٹ ہے. تاریخ بتاتی ہے قدیم انسان ایسا نہیں تھا. قدیم انسان مہذب تھا. یہ نا ڈاروین کی تھیوری کو درست ثابت کرنے کے لیے کچھ جھوٹ بولے جاتے ہیں. ڈاروین کی تھیوری کو درست ثابت کرنے کے لیے کچھ جھوٹ بولے جاتے ہیں. آپ جتنا قدیم جاؤ گے نا, آپ کو انسانوں میں تہذیب زیادہ نظر آئے گی, اور جتنا فیوچر کی طرف جاؤ گے تہذیب, ترقی بڑھے گی, تہذیب ختم ہوگی. ماضی میں جاؤ گے ترقی کم ہو رہی ہے, تہذیب بڑھ رہی ہے. جنگلی لوگوں میں تہذیب نہیں ہوتی. اور فیوچر کی طرف جاؤ گے ترقی بڑھ رہی ہے, لیکن تہذیب کیا ہو رہی ہے؟ ہائے ہائے ہائے, اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. دیکھو آپ نے سائنس کی کتابوں میں پڑھا ہوگا, یا ڈاکومنٹریز جب آپ دیکھتے ہیں, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں ہمیں گوشت کھانا چاہیے. کیوں کھانا چاہیے؟ دیکھتے ہیں پرانے زمانے میں جنگلی لوگ کیا کرتے تھے, شکار کر کے, ایسے گائے کا شکار اور وغیرہ وغیرہ, ہرن کا شکار کرتے تھے, یہ گوشت کھاتے تھے. تو پرانے زمانے کا تصور کیا آئے گا کہ ہمارے باپ دادے جنگلی تھے, یہی آئے گا نا, کیونکہ انہوں نے اس کو جوڑنا ہے بندر سے. وہ بندر تو جنگلوں میں رہتا ہے, کوئی مہذب تھوڑی ہوتا ہے. تو بندر سے جب آپ, یا چمپینزی سے جب آپ اپنا نسب ثابت کرو گے, تو ماضی میں آپ کو انسان کو کپڑے لیس بھی کرنا ہے, اور اس کی خوراک کا بھی طریقہ یہ دکھانا ہے کہ وہ اس طرح سے جنگلوں میں بھاگا کرتا تھا. اور جنگل سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, جنگلوں میں رہتے ہوں گے انسان, لیکن یہ ثابت کرنا کہ غیر مہذب تھا انسان. کیا تھا؟ غیر مہذب, تہذیب نہیں تھی اس میں. لیکن جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا, ہسٹری بالکل اس کے اگینسٹ ہے. ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ماضی میں تہذیب زیادہ تھی. دیکھو 3 بڑی قومیں دنیا میں آج بھی جن کا وجود ہے, یہودی, عیسائی اور مسلم, ان سب کا ماضی حال سے زیادہ اچھا تھا. دنیا میں اکثریت کن کی ہے؟ 3 بڑے مذاہب ہیں, جن کو ملایا جائے تو بہت بڑی آبادی بنتی ہے ان کی. سب سے زیادہ کرسچینٹی, اس کے بعد منہ سے بول لینا مسلمان, اس کے بعد آسمانی مذاہب میں یہودی. جتنا پاس میں جائیں گے, مسلمانوں کے پاس میں جائیں گے, مسلمانوں میں تہذیب زیادہ نظر آئے گی. آپ اسلاف کے واقعات اٹھا کے پڑھیں, آدمی حیران ہو جاتا ہے کیا یہ کیسے ہیرے لوگ تھے. یہ پورے پورے ملک ان کی ایمانداریوں کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے, ان کی قربانیوں کے جذبے. پھر عیسائیت کی طرف جائیں آپ, کرسچینٹی کی طرف, جو ماضی میں آپ کو حضرت عیسیٰ اور ان کے بعد والے لوگ انسانیت کے اخلاقیات کے سب سے اعلیٰ معیار پر آپ کو ملیں گے. اخلاقیات کے سب سے, بولو, اعلیٰ معیار پر. آپ ہسٹری پڑھیں. پھر یہودیت میں اگر آپ قدیم یہودی کی طرف جائیں, اس سے پہلے بھی اگر ہم جاتے ہیں, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جس سے بات سمجھ میں آئی. میری کوشش ہوتی ہے کہ بحث کو پیچیدہ کرنے کے بجائے نا 2 اور 2 4 کی طرح کچھ ایسے ثبوت دیے جائیں جس کا کسی کے پاس کوئی جواب ہی نہ ہو. زیادہ لمبی چوڑی تقریر کروں گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. دیکھو پوری دنیا میں نکاح کا رواج, شادی بیاہ کا رواج بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ بولو, بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. کیا خیال ہے؟ حالانکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں انسان تہذیب یافتہ ہو رہا ہے بھائی. پہلے جنگلی تھا,
کیا جنگلی قوموں میں، کیا بندروں کی نسلوں میں شادی بیاہ کا رواج ہو سکتا ہے؟ نکاح پہ لانے کے لیے نا، نکاح پہ لانے کے لیے کہ نکاح کے ساتھ رہو اور خاندانی نظام کو لے کے چلو، اس کے لیے اتنی پاورفل موٹیویشن چاہیے، اتنی پاورفل موٹیویشن چاہیے کہ یہ موٹیویشن حکومت کے بس میں بھی نہیں ہے. یعنی اگر لاکھوں لوگ مل کے ایک گول میز کانفرنس کریں، اس کے لیے وہ میز بھی بہت بڑی ہوگی، گول میز کانفرنس تو ایک مشہور ہو گئی نا، یعنی ایک بہت بڑی کانفرنس کریں لاکھوں لوگ مل کے کہ ہم نے زنا نہیں کرنا، ہم نے فیملی سسٹم کو پروموٹ کرنا ہے، کسی مرد کو کسی عورت سے ریلیشن کی اجازت نہیں ہے اس کی رضا کے باوجود بھی. آپ کا کیا خیال ہے، سب اس پہ ایگری ہو جائیں گے؟ جن نوجوانوں کو جب ٹھڑک سوار ہوگی کھوپڑی میں، یا کسی عورت کے کھوپڑی میں ٹھڑک جب سوار ہوگی، تو وہ نکاح کا انتظار نہیں کرے گی، وہ ملیں گے. تو اب مجھے ایک بات بتائیے کہ ماضی میں اگر ایسا ہوا کہ چند لاکھ لوگ مل گئے، انہوں نے کہا کہ ہم فیملی سسٹم کو پروموٹ کریں گے، نکاح کو رواج دیں گے ہم، اور اس رواج دینے کے لیے ہم قانون سازی بھی کریں گے، کوئی ایک ان کا خلیفہ بن گیا، بادشاہ بن گیا، جیسے کہ طاقتور پہلے بادشاہ بن جایا کرتا تھا، اور اس نے یہ نظام چلا دیا. آج کی حکومتیں کتنی پاورفل ہیں، وہ اس سسٹم کو، میرج سسٹم کو پروموٹ کرنے کی پوری کوشش کے باوجود ناکام ہو گئی ہیں. طلاقوں پر پابندیاں لگا دی، امریکہ کینیڈا میں طلاق دو آدھی جائیداد، یو کے میں بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، پھر بھی رزلٹ تقریباً زیرو. تقریباً بھی میں نے احتیاطاً لگا دیا، ورنہ زیرو ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو اپنے طور پہ کر رہا ہے، حکومت کے دباؤ میں نہیں کر رہا. وہ کوئی نکاح بیکا کر رہا ہے نا، تو وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں ہم چلے جا رہے ہیں، آپ ویڈیوز میں تصویروں میں دکھاتے ہو انسان جنگلی تھے، یہ جنگلی کب جمع ہوئے اور انہوں نے سوسائٹی میں شادی بیاہ کے رواج کو فروغ دیا؟ یہ کب جنگلیوں کا اجتماع ہوا تھا؟ جنگلیوں میں ایسا اجتماع نہیں ہو سکتا. جبکہ ہم ریالٹی کیا ہے کہ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے، پاسٹ کی طرف جائیں گے، فیملی سسٹم کمزور ہونے کے بجائے مضبوط ہوتا نظر آئے گا. بھائی یہ پیغمبروں کی موٹیویشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ انسان کا ماضی پیغمبروں سے جا کے ملتا ہے، بندروں سے نہیں ملتا. جس سائنس کی کتاب میں پڑھو ماضی میں دکھاتے ہیں، جو ڈاکٹر تحقیق پیش کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے سیب کھایا کرو، پھل، کیونکہ ہم جنگلوں میں رہتے تھے بندروں کے ساتھ، اور ہم کیا کھایا کرتے تھے؟ سیب کھاتے تھے اور پھل کھاتے تھے، لہذا اصل ہم ویجیٹیرین ہیں. کوئی کہتا ہے نہیں ہم شکار کر کے گوشت کھاتے تھے، لہذا ہم گوشت کھو رہے ہیں. یہ تحقیق ایک الگ چیز ہے کہ گوشت کھانا چاہیے، سبزی کھانی چاہیے، یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے. لیکن کمبخت دلیل میں سب انسان کو جنگل کا جانور دکھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے بھائی یہ جنگل ونگل ہوتا نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ نہ ہوتے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں آج بھی تو جنگل کے انسان کو آپ دیکھو جا کے، وہ پتے باندھ کے رہتا ہے اور جنگلیوں کی طرح رہتا ہے، آج بھی تو دیکھو. تو یہ کون سی، یہ قدیم انسان ہے؟ نہ یہ جدید انسان ہے. کیسے جدید ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا جو سیٹ اپ آدم اور حوا علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، اس سیٹ اپ سے کٹ گئے. جب کٹ گئے تو تہذیب سے دور ہو گئے. انسان جو انسانوں سے کٹتا ہے وہ تہذیب سے دور ہوتا ہے، جو انسانوں میں رہتا ہے وہ مہذب ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں سے کٹے ہیں. کیسے؟ پہلے زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھیں، ظلم ہوا کرتے تھے، تو کچھ لوگ بھاگ جایا کرتے تھے، جنگلوں میں نکل گئے. یا ایسا بہت ہوا ہے کہ آپ سمندری سفر کر رہے ہیں، جہاز لے کے آپ کو کسی ایسے گمنام جزیرے میں چلا گیا کہ اب آپ کے لیے نہ وہاں سے آنا ممکن اور نہ کسی طریقے سے زندگی بچانا ممکن. تو یہ لوگ پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہو گئے. جب دور ہوئے تو پھر انہوں نے آہستہ تہذیب ختم، تعلیم ختم، تو آہستہ آہستہ ان کی زندگیوں میں جنگلی پن آنا شروع ہو گیا. تو یہ انسانوں سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے اصل باپ دادا تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جب بھی انسان انسانوں سے کٹے گا، تعلیم اور تربیت سے دور ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے جو دنیا کو ایک
بیوقوف بنایا جاتا ہے. ورنہ کیسے ممکن ہے بھائی, جتنا ماضی میں جاؤ گے. اب میں آپ کو اس مثال کی طرف آتا ہوں چائنا والوں کی. کتے بلے کھاتے ہیں, کیا ہمیشہ سے کھاتے ہیں؟ نہ, آپ چائنا کی ہسٹری اٹھا کے پڑھیں, یہ ہمیشہ سے نہیں کھاتے ہیں, ہمیشہ سے نہیں کھاتے ہیں. پہلے یہ بھی وہی کھاتے تھے جو ہم کھاتے ہیں. یورپ کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں, یہ خنزیر کھاتے ہیں, کیا ہمیشہ سے کھاتے آ رہے ہیں؟ نہ نہ نہ, ان کی ہسٹری بتاتی ہے ہمیشہ سے نہیں کھاتے آ رہے. جب جنگوں میں بدحالی ہوئی ہے, قحط پڑا ہے, بھوکے مرنے لگے ہیں لوگ, تو جان بچانے کے لیے اٹرم شٹرم کھانا شروع کیا. شروع میں یہ ضرورت تھی, بعد میں کلچر کا حصہ بن گئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن آپ ان قوموں کی ہسٹری جتنا ماضی کی طرف جائیں گے, خوراک میں بھی تہذیب نظر آئے گی آپ کو. کتے بلے نظر, انسانوں نے کتے بلے ماضی میں نہیں کھائے ہیں. خود یہ اس کی علامت ہے بھائی, تب انسانوں کا شجرہ پیغمبروں سے جا کے ملتا ہے کہ انہوں نے انسانوں کو بتایا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ورنہ اگر بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ دیں, اسے کیا پتا کیا کھانا ہے, وہ کچھ بھی کھا جائے گا. کتے بھی کھائے گا, وہ بلے بھی کھائے گا. لیکن ہم ماضی کی طرف جاتے ہیں, پاسٹ میں جب ہم جاتے ہیں, اگر یہ جنگلی انسان ہوتا تو چائنا والے جو کچھ آج کھا رہے ہیں, یہ ہزاروں سال پہلے بھی وہی کچھ کھا رہا ہوتا, جبکہ ہزاروں سال پہلے انسانوں کی خوراکیں ایسی نہیں تھیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج یورپین اقوام خنزیر کھاتی ہیں, لیکن آپ ہسٹری دیکھیں, یہ ہمیشہ سے نہیں کھاتے آ رہے. ورلڈ وار میں جب قحط پڑے ہیں, لوگوں کی یعنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے لگے, تو ان کے پادریوں نے فتویٰ دیا کہ ضرورت میں خنزیر کھانے کی اجازت ہے. شروع میں ضرورت تھی, اس کے بعد ٹیسٹ گین ہو گیا. کیا کھانا شروع کر دیا؟ خنزیر کھانا شروع کر دیا, سور کھانا شروع کر دیا. عیسائیوں کا ماضی اٹھا کے دیکھو, یہ ذبح کر کے کھایا کرتے تھے. تبھی تو قرآن نے کہا ہے کہ عیسائی کا جو مسیحیوں کا ذبیحہ حلال ہے, کیونکہ ذبح کرتے تھے نا. آج کرتے ہیں ذبح؟ نہیں. تو پہلے تہذیب یافتہ ہوئے یا اب ہوئے؟ پہلے. یہ میں دلائل اس کے دے رہا ہوں کہ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے, انسان آپ کو مہذب نظر آئے گا. اور اگر ماضی میں جو قومیں مہذب نہیں ہیں, وہ قومیں جو پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہیں, وہ قومیں مہذب نہیں ہیں. تو جتنا آپ ماضی کی میں جائیں گے, تو یہ جو چائنا والے کھا رہے ہیں نا, اور سارے ابھی نہیں کھاتے. ابھی بھی بہت سے چائنا کے لوگ کتوں سے نفرت کرتے ہیں کہ نہیں کھانے کی چیز نہیں ہے یہ. تو ان کے دل میں یہ کہاں سے آیا کہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے؟ جو اپنی اصل فطرت پہ رہے وہ آج بھی نہیں کھا رہے, جو ہٹ گئے انہوں نے کھانا شروع کر دیا. تو اس لیے پتہ چلتا ہے انسان کا جو ماضی ہے وہ بندر یہ جنگل نہیں ہے. انسان کا ماضی انتہائی مہذب انسان, پہلا انسان آدم, وہ انتہائی مہذب تھے. پہلی جو ہماری ماں ہیں وہ کون ہیں؟ اماں حوا, وہ انتہائی مہذب تھیں, تبھی ان کی نسل میں تہذیب آئی ہے. ورنہ کہاں سے سیکھی انسان نے تہذیب؟ اور یہ جو دعویٰ ہے کہ نہیں انسان میں جیسے ترقی ہو رہی ہے تہذیب بہت آتی چلی جا رہی ہے, پہلے کم تھی اب زیادہ ہے, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے, یہ فیک ہے. ترقی اور تہذیب میں فرق ہے. دیکھو دولت جب آتی ہے نا تو چہرے پہ کچھ خوشحالی آ جاتی ہے, اس کو لوگ تہذیب کہتے ہیں. غریب کے چہرے پہ وہ خوشحالی نہیں ہوتی, اس کو کہتے ہیں بد تہذیب. باہر ملکوں میں دولت ہے تو سڑکیں بھی صاف اور فٹ فاٹ, اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تہذیب. او بھائی وہ تہذیب نہیں, وہ غریب آدمی کی جھونپڑی میں اے سی لگا دو اور 4-5 ملازمین رکھ دو اور جھونپڑی کو آپ شیش محل بنا دو, وہ بھی مہذب کہلائے گا. وہ دولت ہے, وہ تو بڑھ رہی ہے, پہلے کم تھی اب زیادہ ہے. تہذیب میں چند چیزیں ہیں. اب میں آتا ہوں اسی والی مثال کی طرف, وہ جو مردے چرایا کر کے کھایا کرتا تھا. مجھے ایک بات بتاؤ, وہ جو قبروں سے مردے اقرار الحسن نے جس کو پکڑا تھا, آپ کا کیا خیال ہے وہ مہذب انسان تھا؟ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کہ گوشت کس کا کھا رہے ہو؟ مردوں کا. نئے لوگ بہت سارے آ چکے ہیں, میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں, دوبارہ تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں اس کو. ایک چھاپا پڑا تھا کہ ایک شخص کے گھر سے گوشت نکلا تھا مردہ لاشوں کا, جس کو وہ کوکر میں پکا کے وہ بھی اور پورا خاندان کھاتا تھا. آپ کو سن کے گھن آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟
سوچو ہمیں یہ واقعہ سن کے گھنا. آپ بھی بول رہے ہو سب بار بار کیوں ریپیٹ کر رہے ہو اپنی زبان سے؟ ہے بھائی نہا کے آئے ہو آپ, کتنا گندا واقعہ آپ ریپیٹ کر رہے ہو. مردے کھاتا تھا, مردے کھاتا تھا, گھن آ رہی ہے سن کے بھی. سوچو ہمیں سن کے گھن آ رہی ہے, اس کو کھا کے گھن. اچھا یہاں کچھ لوگ نا بڑے فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھیں ہو سکتا ہے بیچارے کو کوئی مجبوری ہو. بس کرو یار, بس کرو. ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں جب تم مرو نا تو وصیت کر کے جانا, مجھے اس کو کھلا دینا, مجبور ہے بہت زیادہ بیچارہ وہ. ہاں وہ بھی میں نے بتایا نا آپ کے آنے سے پہلے. اب اس کو وہ اتنی گھن والا ہے کہ اس کو بات پر ریپیٹ نہیں کیا جا رہا. وہی مردوں کے ساتھ زنا کرتا تھا. اب مجھے بات بتاؤ, میں دوبارہ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. آپ کو یہ سنتے ہوئے گھن آ رہی ہے, اس کو کھاتے ہوئے گھن نہیں آ رہی تھی. ہمیں کیوں یہ غیر شائستہ کام لگا, غیر اخلاقی؟ اس لیے کہ ہمیں گھن آ رہی ہے. اس لیے نہیں کہ عقلی لحاظ سے یہ غلط معلوم ہو رہا ہے ہمیں. نہ نہ نہ, کچھ چیزیں عقل سے ثابت نہیں ہوتی, فیلنگ سے پتہ چلتا ہے, فیلنگز. مثال کے طور پر کہیں گوبر پڑا ہوا ہے, اس میں سے بدبو آ رہی ہے, آپ نے ناک یوں پکڑی, بدبو آ رہی ہے, اسمیل. دوسرا گیا, وہ ناک اس کے اوپر رکھ کے سونگ رہا ہے, کہہ رہا ہے بڑے دنوں کے بعد آج کچھ ڈھنگ کی چیز سونگنے کو ملی ہے مجھے. آپ اس کو بولو یار تو لگتا ہے کہ بھنگیوں کو بھی تو نے مات کر دیا یار. بھنگی بھی بیچارہ جب گٹر صاف کرتا ہے وہ بھی ناک پہ ہاتھ رکھتا ہے, بڑا گندا ہے یار تو. کہ کیا دلیل ہے؟ کہہ رہے خوشبو آ رہی ہے اس میں سے. آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو؟ ہے بھائی, عقل سے آپ نے ثابت کیا کہ نہیں دیکھ یہ بدبو ہے. دیکھ غفار کو بلا, وہ بھی کہہ رہے بدبو ہے. وہ کہہ رہے غفار بھی جھوٹ بول رہے ہیں. تم سب ملے ہوئے ہو, ڈالر مفتی ہو تم سب, کیا ہو؟ اس کو اس واقعے سے نہ جوڑیں, وہ ختم, ٹاپک ختم ہے ابھی, اس کو دوبارہ نہ اٹھائیں, وہ ٹاپک کو سمیٹ دیں. تو آج کل یہی ہے نا, آپ کی رائے سے جو بھی اختلاف کرے, درباری ہے, سرکاری ہے, ڈالر ہے, فلانا ہے. ابے تم تو رائے کا اختلاف, دلیل کا جواب دلیل سے جو. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کورٹ میں کیس چلا, 2 گواہ پیش کیے, ابھی چھوڑو, پھر بات لمبی ہو جائے گی. خیر, تو آپ نے کو اسمیل آ رہی ہے, اس کو اسمیل نہیں آ رہی. آپ نے سائنسدان بٹھا دیا, بے بدبو ہے. وہ کہہ رہے ہیں سائنس سے ثابت کرو. سائنس سے کون ثابت کرے گا؟ سائنسدانوں نے مشینیں لے کر آئے, دکھا دیا جراثیم ہے, دیکھو یہ جرمز نظر آ رہے ہیں اس کے گوبر کے اندر, یہ ان کی اسمیل ہے. کہ وہ دہی میں بھی تو جراثیم ہوتے ہیں, بیکٹیریا تو اس میں بھی ہوتے ہیں, پھر وہ بھی بدبو ہے. تو پھر سائنسدان جاپان سے اسپیشل بائر سائنسدان منگوایا آپ نے کہا, جاپانیوں نے کہا دیکھو دہی کے جو بیکٹیریا ہیں وہ فائدے مند بیکٹیریا ہیں, یہ جو بیکٹیریا ہیں یہ گندے ہیں. تو آپ کیا کہو گے؟ یہی تو ثابت کرو کہ گندے ہیں کہ نہیں ہیں. دونوں بیکٹیریا ہیں, دونوں کی شکل ایک جیسی اور ناک نقش بالکل ایک جیسے, تڑپنے اور پھڑکنے کا اسٹائل ایک جیسا. خدا کی قسم قیامت آ جائے گی, آپ یہ ثابت نہیں کر پاؤ گے کہ یہ گندا ہے. آپ بولو گے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود صاف ہو. ناک میں جو سونگنے کے سافٹ ویئر ہیں وہ چینج کروا تو اپنے, تیرے الٹے ڈل گئے ہیں. تو یہ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والا بندہ نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جس انسان کی تربیت ہوئی بھی ہو نا, اس کو صفائی کے ماحول میں رکھا جائے, اس کو خوشبوؤں کے ماحول میں رکھا جائے, تو جتنا اچھے ماحول میں رکھا جائے گا اس کو بدبو اتنی زیادہ محسوس ہوگی, اور جس کو جتنا گندے ماحول میں رکھا جائے گا اس کو بدبو اتنی کم محسوس ہوگی. کوئی خاندانی آدمی ہو جو ہمیشہ عود کی دھونیوں میں رہا ہو, آپ جائیں نا سعودی عرب میں جو رائل فیملی اور مسقط وسقط میں جائیں, جب آپ ان کے گھروں میں او ہو ایسی خوشبو, عربیوں میں ایک عادت ہے جب آپ آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کے جبے میں بھی خوشبو ڈالتے ہیں, وہ دھونی عود کی. جب میں یہ بات کرتا ہوں نا, لوگ آ کے مجھ پہ بھی اسپرے چھڑکنا شروع کر دیتے ہیں. خدا کے لیے یہ الکوہلک اسپرے سے جان چھڑاؤ. خود نہیں چھڑاتے, میری تو چھڑا دو, میں نہیں لگاتا یہ الکوہلک بالکل. ایسے دماغ میں وہی بات ہے, بدذوقی ہے, بدذوقی ہے. کیا بولوں میں زیادہ, کیونکہ بہت سے لوگ اسپرے استعمال کرتے ہیں, وہ ناراض ہوں گے. خوشبو جو ہے نا, خوشبو آرگینک اچھی ہوتی ہے, اس سے دماغ خراب نہیں ہوتا, سکون ملتا ہے.
جو آج کل الکوہلی خوشبو آ رہی ہے جائز ہے یہ بھی, لیکن یہ بس جن لوگوں کو زیادہ ذوق نہیں ہے ان کو اچھا لگتا ہے, یہ جو ذرا اچھا ذوق رکھتے ہیں, 4 شادیوں کو ذوق, استغفر اللہ, یعنی ان کا لیے نہیں ہے یہ. ان کو اوریجنل عود اچھی لگتی ہے, لیکن اوریجنل ہو. آج کل اوریجنل بھی جب کوئی دے رہا ہوتا ہے تو میں کب کپا رہا ہوتا ہوں, مجھے پتا ہوتا ہے یہ اوریجنل نہیں ہوگی, خیر میں لے لیتا ہوں, کسی اور کو پارسل کر دیتا ہوں. دوسرے نمبر پہ خس ہے. اچھا مجھے خوشبو ہدیہ نہ کیا کریں, کیونکہ جیسے ہی کوئی مجھے خوشبو دیتا ہے میں پارسل کر دیتا ہوں اس کو آگے. خوشبو میں خود اپنی مرضی سے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو انسان اپنی مرضی کی رکھتا ہے, وہ دوسروں کی مرضی کی ہوتی نہیں ہے. تو خس ہے, عنبر ہے, اوریجنل ہو کہیں سے. اسی طرح یہ ہے ایک اور خوشبو, عود اوریجنل. سب سے بہترین تو عود کی دھونی ہے. دھواں نہیں ہوتا عود کا, لکڑی جلتی, کیا مزہ آتا ہے یار. تو عربوں میں عادت ہوتی ہے کہ جب بھی جا کے بیٹھتے ہیں وہ دھونی آپ کے جبے کے نیچے رکھتے ہیں, وہ دھونی اوپر آتی ہے, پورا خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے. اب جس نے ساری زندگی یہ کیا ہو اس کو تو میرے بھائی تھوڑی سی بدبو آپ سنگھا دیں وہ تو بے ہوش ہو جائے گا. تو جتنا اچھے ماحول میں ٹائم گزارا, گندگی سے اتنی نفرت زیادہ. میں اکثر اس موقع پہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت صفائی ستھرائی والے تھے, بہت زیادہ. لدھیانہ سے تعلق تھا, ہندوستان کے لدھیانہ کے پنجابی تھے نا, پنجابی بڑے بڑے چودھری ٹائپ کے, اس خاندان سے ان کا تعلق تھا. تو باپ دادا سے خاندان میں بہت صفائی چلی آ رہی تھی, بہت زیادہ. اور سلیقہ بھی صفائی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کیا تھی, سلیقہ. میں جب مدرسے گیا تو میں حیران ہو گیا سلیقہ دیکھ کے. میں نے کہا بھائی یہ کیسا مدرسہ ہے بھائی. طلبہ کی چپلیں لائن سے رکھی ہوئی تھی, کوئی آڑی ترچھی چپل نہیں, لائن سے, اور چپلوں کے نیچے کا جگہ بھی صاف, کوئی ایک مٹی کا نشان نظر نہیں آتا تھا. گملے لائن سے رکھے ہوئے اور اس میں صفائی ستھرائی. نیا کوئی طالب علم آتا تھا نا وہ پینڈو پن دکھاتا تھا اپنا, ہمیں پتا ہوتا تھا یہ اب مار کھائے گا. مار کا مطلب زبانی ڈانٹتے تھے. وہ کیا کرتا تھا, کچھ کھایا نا, جیسے ٹافی کھائی ہے تو پنی اس کی گملے میں ڈال دی. ہمیں ہنسی آتی تھی, ابے کیا پینڈو والی حرکت کر رہے. نیا طالب علم آتا نا وہ اٹھاتا اور پنی گملے میں ڈال دیتا. ہمیں کہتے ہنستے تھے ہم, یہ کیا کر رہا ہے, کیونکہ ہمیں ایسی ٹریننگ کر دی تھی کہ بھائی یہ ڈسٹ بن میں ڈالنے کی چیز ہے. اور کچھ نئے نئے طلبہ آتے تھے, وہ بلغم نکال کے گملے میں فائر مارتے تھے, جیسے تھوکتے تھے. اب گملے میں ہوتی تو مٹی ہے, لیکن وہ تھوکنے کے لیے نہیں ہوتی, وہ پودے لگانے کے لیے, تاکہ خوبصورت نظر آئے. جب آپ اس میں تھوکیں گے یا کوئی نسوار کی پھٹکی لگا کے پھینکیں گے وہ تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا نواں آیا ہے یہ کیا ہے. اس طرح کوئی طالب علم واش روم گیا اور لائٹ بند نہیں کی, واپس آ گیا لائٹ کھلی ہوئی ہے, ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا بھی نیا نیا آیا ہے. یہ تصور نہیں تھا کہ آپ واش روم سے باہر آؤ اور سوئچ آف کیے بغیر باہر آ جاؤ آپ. تو حضرت بہت زیادہ صفائی, بہت زیادہ. ایک دن کیا ہوا, حضرت نے واقعہ بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ٹریکٹر خراب, حضرت کی زمینیں تھیں, وہاں سے آمدن بھی آیا کرتی تھی. تو ٹریکٹر خراب ہو گیا, تو ٹریکٹر کا جو مزدور ہے نا جو ٹریکٹر چلا رہا تھا, وہ ٹریکٹر کے نیچے لیٹا, بنیان پہنا ہوا تھا اس نے, اور نیچے سے اس ٹریکٹر کو صحیح کرنے لگا. حضرت کی نظر پڑ گئی اس کی بغلوں پہ. وہ تو بڑے نفیس طبیعت کے تھے. حضرت کہتے ہیں مجھے ایسی قے آنے لگی اس کی بغلوں کو دیکھ کے, جو کہتے ہیں افریقہ کے جنگلات نظر آئے مجھے, افریقہ کے اور امیزون کے جنگلات. حضرت کہتے ہیں پھر میں بہت گہرائی میں چلا گیا نا, کیونکہ ایسا منظر حضرت نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں تھا. تو مجھے ایسا لگا جیسے اس میں کھٹمل اور جوئیں کبڈی کھیل رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں تھا, لیکن حضرت کا دماغ, کیونکہ کبھی دیکھا نہیں نا یہ منظر, اتنی گندگی کہ بغلے کے بال اتنے بڑے ہوئے ہیں. ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, کسی گورے کے ملک میں نا, میں نے جوتے خریدنے تھے, ہم نے کہا یار یہ 2 بندے کھڑے ہوئے تھے, وہ دونوں نے جب ہاتھ یوں کیا تو میں 180 پہ گھوما ہوں ایسے کر کے. یار ایک کے نہیں ہوتے دوسرے کے ہوتے, آدمی کہتا ہے چلو وہ بھول گیا ہوگا, ان کے یہاں جمعہ تو ہوتا نہیں ہے تو چلو کرسمس کے موقع پہ کر لیا ہوگا. تو وہ جب ٹن ایسے جب انہوں نے یوں کیا نا, مجھے لگا جب سے پیدا ہوئے ہیں آج تک, سارے گورے ایسے نہیں ہوتے, صاف ستھرے بھی ہوتے,
لیکن وہ ایسے تھے، کوئی میں نے کہا کوئی سمجھانے والا نہیں ہے یار ان کو. خیر ہم تو گھومے ٹن مارے. ہم نے کہا بھائی میں جوتے خریدتا ہی نہیں ہوں یہاں سے. جب بھی میں جوتے پہنوں گا مجھے وہ منظر دماغ میں آئے. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گندگی میں اگر کوئی رہا ہو تو اسے گوبر کی بدبو یا گندگی کم محسوس ہوگی. ایسا ہی ہے نا. ویسے گوبر میں وہ والی بدبو نہیں ہوتی جو بہت زیادہ گھن آئے، کیونکہ یہ جانور اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں پالنے کے لیے، تو ان کی لید میں اس درجے کی اسمیل نہیں ہوتی. زیادہ جو بدبو اور گندگی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کتے بلیوں کے پیشاب میں. جو لوگ گھروں میں کتے پالتے ہیں ان کے گھر میں بدبو آتی ہے، وہ بڑی غلیظ بدبو ہوتی ہے، وہ صحت کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے وہ. اس لیے کتے بلے مت پالا کرو گھروں کے اندر. بلی اگر پالنی بھی ہے تو اس کو پورا صفائی ستھرائی کا خیال کیا کریں. ہمارے ایک بزرگ آتے ہیں، ان کے بچوں نے گھروں میں بلیاں پال پال کے ایسا گند مچایا ہوا ہے. ابا کو تو پہلے پال لو میرے بھائی، اس کے بعد بلی ہے. ابا پریشان ہے، ناراض ہے، اس کے خیال نہیں ہے. خیر حلال جانور پالا کریں، حلال جانور. بکریاں پالیں، مرغیاں پالیں، گائے پالیں، بھینس پالیں، ان میں برکت ہے. اونٹ کی تو جگہ نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں، ورنہ میں اونٹ کو بھی بولتا کہ اونٹ بھی پالیں. ان میں برکت رکھی اللہ تعالیٰ نے. آج کل تو انٹرنیٹ پہ ایسے بہترین طریقے آئے ہوئے ہیں چھتوں پہ بکریاں پالنے کے، صفائی بھی رہے گی. بہت ٹیکنالوجی نے، میں باہر ملکوں میں گیا ہوں، گوروں کے پالنے کے طریقے دیکھ کے حیران ہو گیا. اب چھتوں پہ بھی پال سکتے ہیں. ایک پھٹا لگائیں، وہ پورا آرڈر ہوتا ہے اس کا. میں کسی کمپنی کی مشہوری کے لیے یہاں نہیں بیٹھا، لیکن آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے نا، ایسے کیج بنتے ہیں فائبر کی، وہ بچتی ہے اس کے اوپر، بکریوں کی مینگنیاں پیشاب سارا نیچے جاتا ہے. نیچے سلیب میں ایک چھیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ سارا نیچے جا کے ادھر ایک نالی میں آ کے گرتا ہے، اور وہ سارا نیچے رکھتے ہیں. کوئی چیز وہاں آ کے گرتا رہے گا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اٹھا کے اس کو. یا ڈائریکٹ گٹر لائن سے بھی جوڑ سکتے ہیں آپ اس کو، سیوریج لائن سے بھی جوڑ سکتے ہیں. وہ پیشاب وغیرہ سب ایک طرف چلا جائے گا. تو بہت صفائی کے ساتھ اگر تھوڑی سی کھوپڑی استعمال کرے، اس سے فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ نمبر 1، انبیاء کی زندگی کے آپ کی زندگی زیادہ قریب ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ نمبر 2، حدیث میں آتا بکریوں والوں میں تواضع ہوتی ہے، تو آپ کے اندر جانور پالنے والے میں تکبر، بولو، بولتے کیوں نہیں ہوتا. کیونکہ آپ بکری کے ساتھ جب سیلفی لوگے نا، تو جہاں رشتہ بھیجا ہوا تھا وہ ٹوٹ جائے گا آپ کا. میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے ایک جگہ پیغام نکاح بھیجا، تو انہوں نے بولے تو سنا بکری چراتا ہے. میں عصر کے بعد اپنی بکریاں لے کے نکلا کرتا تھا یہاں، وہ ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہوتا تھا. اب بھی میرا دل چاہتا ہے، لیکن اب سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں نکل پاتا، ورنہ میں ابھی بھی یہ کام کرتا. اتنا مزہ آتا ہے اس کام میں. بکریاں لے کے نکلو نا، 1 گھنٹہ رکھو، یہ سارا دن یہ کام نہیں، اور بھی دنیا میں کام ہے. لیکن یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے نا آپ کی موبائل پہ بیٹھے ہوئے، یہ ڈرامے فلمیں، اس سے خدا کی قسم یہ کروڑا گنا بہتر ہے. اتنا مزہ آتا ہے بکریاں پالنے میں. میرے پاس ایک ٹیڈی بکری تھی، بالکل گلول مٹول سی، اس کے 3 پدے سے گول سے بچے. میں عصر کے بعد اس بکری کو لے کے نہیں، یہ لوگ گوائیں جب میں نے یہ بکریاں چرائی ہیں، محلے والوں کو پتا ہے، میں لے کے نکلتا تھا ادھر ادھر. اس کے بعد جب مغرب کا ٹائم ہوتا تھا نا، بکری جیسے الگ ہے، بچے الگ ہیں، تو مغرب کے ٹائم پہ بکری نے ایک سیٹی مارنی ہوتی تھی بچوں کو خبردار کرنے کے لیے کہ آفس ٹائم ختم، گھر چلو. وہ ایک خاص قسم کی آواز نکالتی تھی، اور جو اس کے بچے ادھر ادھر گم ہوئے ہوتے تھے، ایسے پھدکتے اچھلتے کلابازیاں کھاتے گرتے پڑتے ماں کے پاس آتے کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے چلو. میں کہتا تھا ایسا تو ہمارے بچے نہیں سنتے. یہ چیزیں ذہنی سکون کا ذریعہ بنتی ہیں. نیچر کے جتنا قریب رہو گے تکبر بھی پیدا نہیں ہوگا، خوش بھی رہو گے. اور جتنا مصنوعی زندگی میں آؤ گے تکبر بھی پیدا ہوگا، ڈپریشن سے مر جاؤ گے کسی دن، برین ہیمریج سے دماغ پھٹ جائے گا. ہر وقت ناک میں مکھی بٹھا کے رکھنا ہے، آفس میں 3 پیس سوٹ ٹائی میں، اور یہ کر لے وہ نہیں کر، ادھر جا ادھر جا. ہر وقت جو ہے نا یہ ناک میں مکھی بٹھا کے رکھنے والے لوگ یہ خود ہی ٹینشن سے مر جاتے ہیں. تو مجھے لوگ کہتے تھے یار آپ شادیاں بھی کر رہے ہو. یہ ایک دفعہ ہوا ہے رشتہ میں نے بھیجا، انہوں نے بولے تو سنا ہے بکری چرا رہا ہوتا ہے. میں نے کہا کیا میں نے کہا ہمارا شوق ہے، چرا رہے ہیں، کیا جا رہے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، تو بکری کا جو کیج تھا اس میں مٹی اٹھا کے نا اس کو صاف صفائی کر رہا تھا، اور مٹی میں پورا لدا ہوا تھا میں. اب پتہ نہیں انہوں نے میرے بارے میں اچھا سوچا برا سوچا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جو بھی سوچا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ایسا ہی ایک منظر ایک صاحب نے دیکھا، وہ کہنے لگے میں تو اس کو بڑا پڑھا لکھا سمجھ رہا تھا. تو وہ ملاقات کیے بغیر ہی چلے گئے. کوئی بات نہیں، چلتا ہے یار.
پھر بھی ہو ہی گئی نا. کیا خیال, پھر بھی ہو ہی گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دھوتی بنیان پہن کے سارا دن بکریاں چراتے رہیں. ہر آدمی کا اپنی ایک کام ہوتا ہے, اس کو فوکس کریں. تھوڑا سا ٹائم کس کو دے دیں؟ انسان کو تفریح کے لیے ٹائم چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو وہ جو تفریح کا تھوڑا سا ٹائم ہے نا, وہ اوٹ پٹانگ کاموں کے بجائے جانور پالنے میں لگا دیں. اور اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, لوگوں نے اپنی چھتوں پہ بڑے خوبصورت کیج بنائے ہوئے ہیں, چھتوں پہ بھی دیسی سٹائل. مگر آپ کے پاس کیج بنانے کے پیسے نہیں ہیں تو نیٹ پہ آپ لکھیں بغیر پیسوں کے کیسے کیج بنایا جاتا ہے. ہر چیز انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہے بھائی, سوائے بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ. اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کس پہ ہے؟ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. سسرال کو صحیح کرنے کا طریقہ نہیں ہے. داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, اس کو انسان کا بچہ بنانے کا طریقہ انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہے. لیکن باقی ہر چیز آپ کو گوگل پہ ملے گی. گوگل بتائے گا, 10 طریقے آ جائیں گے جو آپ کے لیے سوٹیبل ہو, آپ اس کو اختیار کرو. میں امریکہ میں گیا, میں نے وہاں, اچھا امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں اکثر ملازمین کا رواج نہیں ہے. یہاں جن کے 20 ملازمین تھے نا, وہ وہاں جا کے سارے کام خود کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس سے خوش رہتے ہیں وہ, یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے. میں نے وہ انٹرنیٹ پہ ولاگ بنایا تھا نا کہ ہمارے دوست نے پورا کیج اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا, ٹھیک ہے نا, حالانکہ وہ انجینئر ہے, سافٹ ویئر انجینئر ہے وہ, لیکن پورا کیج اس نے نیٹ پہ سرچ کر کر کے اپنے ہاتھ سے بنایا. اتنا خوبصورت سسٹم, اس میں چھوٹی سی سولر پلیٹ لگا دی, وہ سورج کی روشنی سے چارج ہوتی ہے. شام کے وقت کیج کا دروازہ خود ہی بند ہوتا ہے, صبح کے وقت خود بخود کھل جاتا ہے. ایسا ٹیکنیکل سسٹم بنایا. میں نے کہا واہ بھائی واہ. تو بچوں کو یہ والی ایکٹیویٹی دو, ورنہ وہ کیا موٹو پتلو دیکھ دیکھ کے نا پاگل ہو جائیں گے, باولے ہو جائیں گے. ہو گئے ہیں, ہو کیا جائیں گے. اتنی بیماریاں بچوں میں, دماغی بیماریاں آ گئی ہیں کیونکہ بچوں کی لائف اب نیچرل رہی نہیں ہے. ہمارے بچپن میں اور یہاں جو بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بچپن میں اور آج کے بچوں کے بچپن میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے بچے کھیلتے تھے, ہنستے کھیلتے, ادھر بھاگے ادھر شرارت. تراویوں میں جو بچوں کے مزے ہوتے تھے, تراویوں میں جو پیچھے شرارتیں بچوں کی ہوتی تھی, ایسا نہ ہو بچے شروع کرتے ہیں وہ شرارتیں, وہ الگ چیزیں ہوتی تھی. سب بھاگم دوڑم, اور جب سلام پھیرنے کا ٹائم آیا سارے شریف بن کے ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے ساری سکینت انہی پہ نازل ہوئی ہے. آپ بچوں کی وہ زندگی ختم, ان کو بھی روبوٹ بنایا ہوا ہے بالکل. نہ کیچڑ میں کھیلتے ہیں, نہ مٹی میں کھیلتے ہیں. ہم نے تو بھائی ایک کچی مٹی کی اتنی گاڑیاں بنائی ہیں. مٹی, ہم جایا کرتے تھے دوستوں کے ساتھ, مٹی لے کر آتے تھے, اس کو گارا بنا کے مختلف ڈیزائن کی گاڑیاں بناتے, پھر ان کے ٹکراؤ کا مقابلہ کرتے. ایمبولینس بناتے تھے, اس کے اوپر ہم جو لگاتے تھے نا اس کو ہم ٹینی نانا کہتے تھے. ٹینی نانا, وہ نہیں ایمبولینس بچتی ہے, مٹی کی ایمبولینس بنا کے اس کے اوپر ہم ایک رکھتے تھے, اس کو ہم کہتے تھے ٹینی نانا, جو سائرن ہوتا ہے. تو جب ہم گاڑیوں کی ٹکراؤ کا مقابلہ کرتے تھے سب سے پہلے وہ ٹینی نانا ٹوٹتا تھا. اس کا ٹینی نانا ٹوٹ گیا, یہ لفظ ابھی تک ہمیں یاد ہے. ٹینی نانا, وہ نہیں سائرن بج رہا ہوتا, اس کا نام تھا ٹینی نانا. تو ساری خوشیاں بچوں سے ہم نے چھین لی. اسکرین پہ لے جا کے بٹھا دیا, موٹو پتلو دیکھ رہا ہے. کبھی وہ موٹو پتلو کی باتیں تو سنو, پاگلوں والی باتیں, تمیز سے منہ سے. آپ بچے سے ٹیڑھے اسٹائل میں بات کرو گے نا, بچہ ٹیڑھی باتیں شروع کر دے گا. ایک ڈاکٹر کی ایک کلپ میں نے دیکھا, اس نے بالکل صحیح کہا. نیچے لوگوں نے ڈاکٹر کو بڑی گالیاں دی ہوئی تھیں, غلط دی ہیں گالیاں. وہ ڈاکٹر نے صحیح بات کی ہے. اس ڈاکٹر نے کہا کہ بچوں سے توتلی زبان میں بات مت کیا کرو, توتلے ہو جاتے ہیں کمبخت. حقیقت ہے, یہ میرا تجربہ ہے. کسی بچے سے زیادہ توتلی بولتے رہو نا, وہ پھر صحیح بولتا ہی نہیں ہے. تھوڑا بہت تو چلتا ہے پیار میں, لیکن توتلا بولتے رہو گے وہ توتلا ہی ہونا ہو جائے کہیں. تو بچے جب کارٹون دیکھتے ہیں تو اس میں جو اسٹائل دیکھتے ہیں ان کا چھچورا سا اسٹائل اور آڑا ترچا, وہی سیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر عجیب, ماں باپ کہتے ہیں پتہ نہیں کس پہ گیا ہے. ماں کہتی کم از کم مجھ پہ تو نہیں گیا یہ. وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کرتی ہے. ہمارے خاندان میں تو کوئی ایسا نہیں گزرا, مجھ پہ تو نہیں گیا یہ. خیر, ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. دائیں بائیں قیام تام بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو, وہ جو مردہ لاشیں کھایا کرتا تھا اس کو گھن آ رہی تھی؟ بولو, نہیں آ رہی تھی. کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کیا وہ نیک, شریف, شرفا, صفائی پسند انسان تھا؟ نہ, اس کو گندگی کی عادت پڑ گئی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر وہی آدمی جو مردہ لاشیں کھاتا ہے, اور اقرار الحسن نے اس کے گھر میں چھاپا مارا
اور ایک ہاتھ وہاں سے نکلا, ایک ہاتھ وہاں سے نکلا, اللہ معاف فرمائے کڈنی کسی کا وہاں پڑا ہوا ہے, ایک عجیب کیڑے ویڑے چل رہے ہیں. یہ منظر نہ ہوتا, وہ ذرا پڑھا لکھا ہوتا, جدید تہذیب سے آشنا ہوتا, پی ایچ ڈی اسکالر ہوتا, کوئی سائنٹسٹ ہوتا راکٹ میں بیٹھ کے آسمانوں کی سیر کرنے والا, تو پھر وہ, اور عادت اس کو پڑ جاتی یہی گندا کھانے کی, پھر وہ کھاتا ذرا تمیز سے. سب سے پہلے تو وہ ڈاکٹروں کی ٹیم لے کے جاتا قبرستان, قبر کو بہت تمیز سے کھودتا, مردے کو نکالتے ہی فریزر میں ڈال دیا جاتا تاکہ خراب نہ ہو. پہلے ریسرچ ہوتی, تازہ والا مردہ چاہیے, پرانا والا بولو نہیں چاہیے, اس کو لے جائے. اب یہ ہے جدید تعلیم اور تہذیب. یعنی بہت سے گندے کام ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں, لیکن چونکہ پڑھے لکھے لوگ پڑھے لکھے طریقے سے کر رہے ہیں, تو بد تہذیب ہونے کے باوجود ہم نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا, با تہذیب اور تہذیب یافتہ.